افضل بٹ صاحب، یہ جو ہم جو صحافی برادری اور جو آپ کی صحافت ہے، یہ جس تنزلی کا شکار ہے یا جس انسیکیورٹیز کا شکار آنے والے دن میں ایک اضافہ ہو رہا ہے، چاہے ہم اس کو پابندیوں کے زمرے میں کہہ دیں، فیک نیوز کے زمرے میں کہہ دیں، یا اب یہ والا جو کہہ دیں، اس پہ کیا آپ لوگوں نے لائے عمل اختیار کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں ہمیشہ کی طرح پی ایف جے جو ہے وہ پوری جرت کے ساتھ بھی کھڑی ہے اور ہوش کے ساتھ بھی کھڑی ہے. کل رات کا واقعہ ہے کہ جب ہم نے پریس ریلیز جاری کی کہ 150 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، تو ہمارے گروپ ہیں مختلف جو فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کے، انہوں نے کہا جی بھائی آپ شیئر کریں ایف آئی آر 150 لوگوں کی اگر آپ نے یہ جاری کی ہے. ہمارے اندر اتنا کرٹیسزم ہوتا ہے. انہوں نے کہا جتنے نام ہیں، ظاہر ہے کہ آپ جب خاص طور پر جن کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں یا کوئی ڈیتھ ٹال ہوتا ہے تو نام کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یاد لکھا جاتا ہے ایف آئی آر میں کہ اتنے نامعلوم افراد کے خلاف کاٹ دی گئی ہے. انہوں نے کہا کوئی ایسی ایف آئی آر بھی دکھا دے ہمارے اپنے رینکس کے اندر. یہ میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایف جے یا جرنلسٹ باڈیز بہت کیئرفلی چلتی ہیں. پھر ہم نے ریوائز پریس ریلیز جاری کی کہ تھوک کے حساب سے ایف آئی آر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس فگر نہیں ہے. آپ نے ذرا سیف پلے کیا. ظاہر ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کام نہیں کرتے. بہرحال کہ ایف آئی آر ایک بندے کے خلاف ہو یا 150 بندے کے خلاف ہو، ہم ہمیشہ پی ایف جے کا اسٹانس ہے کہ ہم لیگل کورس کو کبھی اپوز نہیں کرتے. لیکن ایف آئی آر نے کیا کیا ہے، بھلے ایک بندہ ہے، 8 ہے، 10 ہے، میں ان کی بات تعداد پہ نہیں جاتا. ہم نے کلیریفیکیشن اپنی جاری کر دی رات. اچھا، مسئلہ یہ کہ پی کا ایکٹ کہتا کیا ہے، حالانکہ ہم اس کو بلیک لا قرار دے چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ امپلیمنٹ ہے اس وقت. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے گی تو پہلے اس کمپلینٹ کے حوالے سے اس کو نوٹس جاری کیا جائے گا جس جرنلسٹ کے خلاف یا عام شہری کے خلاف. ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس سے جرنلسٹ آپ اس کو ٹائم تو دیں گے نا، اسپیس تو دیں گے. نوٹس جاری کریں گے، وہ آئے گا آپ کو مطمئن کرے گا. دوسرا جاری کریں گے، اگر وہ مطمئن نہیں کرتا یا نہیں آتا تو پھر آپ اس کی کمپلینٹ کو انکوائری میں تبدیل کر دیتے ہیں. انکوائری کی اپنی تحقیق کرتے ہیں کہ یار یہ جو درخواست آئی ہے یا جو الزام لگایا گیا ہے اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں ہے. اگر انکوائری میں یہ ثابت ہو جائے کہ جس کے پر یہ الزام ہے تو پھر ایف آئی آر کا تیسرا مرحلہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا نام اسد بشیر چوہی صاحب کا بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ کل ہمارے ساتھ اجلاس میں بھی موجود تھے. ہرمیت سنگھ جو اینکر پرسن ہیں. اچھا، تو وہ آر آئی جے کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. تو کل ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے تو صرف اخباری خبر سے پتا چلا کہ میرا نام جو ہے ایف آئی آر میں ہے، نہ مجھے کوئی نوٹس ہوا، نہ مجھے بلایا گیا، نہ ابھی تک پتا ہے کہ مجھے کس مقدمے میں رکھا گیا ہے. وہ اس نے ایف آئی آر کی تلاش کے لیے ایف آئی اے سے بھی رابطہ کیا اور بہت سے رپورٹر سے بھی جنہوں نے یہ خبر جاری کی تھی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مادر پدر آزاد نہیں ہے. جرنلزم کو مادر پدر آزادی کا نام نہیں ہے، لیکن جو ملک کے لا ہیں، اگر لا کے جو رکھوالے ہیں، جو قانون کے رکھوالے ہیں، جن کا کام قانون پر عمل درآمد کرانا ہے، وہ اگر قانون کا استعمال بھی غیر قانونی طریقے سے شروع کر دیں، معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم نے ان کو اس وقت بھی مثال دی. لیکن معاملہ تو مطیع اللہ کی گرفتاری سے بھی شروع ہوا تھا نا سر. دیکھیں اس وقت بھی ہم نے حکومت سے بھی اور متعلقہ حکام سے بات کی کہ بھائی اگر مطیع اللہ جان کی خبر پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی خبر غلط ہے تو خبر غلط ہونے کے حوالے سے ملکی قوانین موجود ہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ جو سگریٹ تک نہیں پیتا آپ اس پہ آئس ڈال دیں، آپ اس پہ ایکسیڈنٹ کا کیس ڈال دیں. بہرحال اس حوالے سے گورنمنٹ نے ہماری بات سنی بھی اور کوآپریٹ بھی کیا. اب بھی ہمارا گورنمنٹ کے سامنے یہ اسٹانس ہے کہ ہم کوئی کسی جو فیک نیوز لے کر چلتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا لے کر چلتے ہیں، جو حکومت کا ایجنڈا لے کر چلتے ہیں، یہ 40-50 لوگ ہیں جنہوں نے جرنلسٹ کی کیپ پہنی ہوئی ہے. پریکٹیکلی وہ کسی نہ کسی کے نمائندے ہیں جنہوں نے اس پورے جرنلزم کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، آپ کی ہماری سب کی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے.
وہ اگر غلط کرتے ہیں تو وہ اپنے لکھے کا جواب دیں. ہم اپنے ہر بولے ہوئے لفظ کا. افضل بٹ صاحب وہی آپ کی والی بات ہے کہ ملک میں قوانین موجود ہیں, اور قوانین جس کو آپ چاہے بلیک لا بھی ہم کہہ دیں یا ہم بڑا واویلا کر دیں, بڑے شور کر دیں, ہم اس پہ پروگرامز بھی کر دیں, بٹ الٹیمیٹلی جب وہ قانون ہے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن دوسری طرح سے بھی تو قانون فالو ہو نا جو آپ بنا چکے ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہم انہیں یہی کہہ رہے تھے کہ ایک لا موجود ہے. میں نے اگر غلط خبر دی ہے اس میں میرے خلاف آپ مجھے بلائیں, میں سورس بتانے کا پابند تو نہیں ہوں, لیکن میں اپنی خبر کی کریڈیبلٹی ثابت کرنے کا پابند ہوں. میں نے اگر کوئی لفظ بولا ہے تو میں اس کو پابند ہوں اس کی سچائی ثابت کرنے کا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو میرے ذہن میں آئے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو خوش کرنے کے لیے, حکومت کو خوش کرنے کے لیے, طاقتور حلقوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے جھوٹ کا جواب دے ہے, آج نہیں تو کل جواب دے ہے. ہم کسی ایسے بندے کی نہ سرپرستی کرتے ہیں نہ اس کے ساتھ اس کو انکریج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا جو ہم اخبار میں کام کر رہے ہیں یا صحافی ہیں جو ٹیلی ویژن پہ کام کر رہے ہیں. پھر ایک آ گیا ڈیجیٹل میڈیا, جو کہ ایک بڑا ظاہر سی بات ہے بڑا تیزی سے فلورش بھی ہوا, پروموٹ بھی ہوا, ایک اس نے جگہ بھی بنا لی ہے. اب اس پر بھی ابھی حال ہی میں جب نے ایک فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس دیکھی تھی اس میں بھی تھا کہ جی جو یہ چیزیں اس پہ مزید قوانین بنائے, حکومت کے حوالے سے کہا گیا تھا. اس کے جو قوانین ہیں وہ کہیں نہ کہیں کیا کلیش کرتے ہیں جو ابھی ہمارے قوانین ہیں یا اس پہ لاگو ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ گورنمنٹ سے ہماری بھی بات ہوئی. ہم نے کہا دیکھیں آپ اگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں, پی ایف جو سٹیک ہولڈرز ہے, پی بی ایس سٹیک ہولڈر ہے, اے پی این ایس سٹیک ہولڈر ہے, جو ڈائریکٹر نیوز صاحبان کی تنظیم ہے, یہ سب میڈیا باڈیز ہیں. اگر آپ نے ان کو بائی پاس کر کے ان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی کام کیا تو ہم اس کو آن نہیں کریں گے. ہم اس کے خلاف جو ہو سکے گا وہ کریں گے. تو اس لیے ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹیشن پروسیس کے بغیر ہم جو بھی وہ میڈیا. آج ہی کابینہ منظوری دی ہے نا, وزیر اعظم نے منظوری دی ہے کہ جی کمیٹیز بنیں گی اور وہ سارا چیزیں ہوگا جو ان کو مانیٹر بھی کرے گا, پلس یہ کہ مزید لاز وغیرہ اس پہ اسٹرکٹلی بنیں گے. مانیٹر کرنے کے تو ہم مخالف نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے لیے, ریگولیٹ کرنا تو کوئی برائی نہیں, ریگولیٹ کرنا بھی برائی نہیں ہے. دیکھیں نا, جو میں جرنلسٹوں کی بات نہیں کرتا, جو جینون جرنلسٹ ہیں ان کے پروگرام پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, خواہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں, فیس بک پہ کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے ایتھکس کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا صرف جرنلسٹ تو یوز نہیں کرتے. جرنلسٹ میں اگر پاکستان میں 2, 4, 5 کروڑ لوگ کر رہے ہیں تو اس میں جرنلسٹوں کی تعداد تو 5,000 بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے جو جتنے لوگ بھی یوز کرتے ہیں میں انہیں بھی یہ کہوں گا کہ بھائی بھلے آپ جرنلسٹ نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا نارمز کا خیال رکھیں. کسی پر الزام لگاتے وقت, کسی کا نام لیتے وقت, کسی سیاسی جماعت کے بیانیے کو آگے لیتے وقت کہ یہ جو تھوڑی بہت. لیکن یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے تقریباً 150 کے قریب, اس کے پیچھے میرا صرف کہنے کا مقصد یہ پی ایف یو جے کھڑی ہے. ہم نے بالکل اس کو کنڈیم بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں.